رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو معجزہ وقوع پذیر ہوا کہ جلتے آگ کے پہاڑ میں سے اللہ نے ان کو سلامت نکالا، اس کے بعد ایک بڑا معروف مکالمہ ہوا ان کا نمرود کے ساتھ، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والے ابراہیم علیہ السلام کس قدر دلیر، بہادر، استقامت والے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کس قدر عقل کا استعمال اور مضبوط دلائل کے ساتھ مسلح تھے۔ یہ ایک بڑی کمال کی بات ہوتی ہے۔ عموماً ہم جذبات میں اگر ہو بھی نا، بہت دلیری میں ہو، تو ٹیبل ٹاک اور مکالمے میں ہم ہار جاتے ہیں، اور اس میں وہ لاجک نہیں ہوتی جو اگلے کو بالکل بے بس کر کے رکھ دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک سوال یہ کیا جب اس نے نمرود نے کہا نا کہ کیا تعارف ہے تمہارے رب کا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے کہ جو انسانوں کو جلاتا بھی ہے، یعنی زندہ بھی کرتا اور مارتا بھی۔ تو قرآن کے اندر نہیں، لیکن مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس کے جواب میں نمرود نے ایک کام کیا جیسے ایسے بے وقوف لوگ کیا کرتے ہیں۔ اس نے جیل سے دو لوگوں کو بلایا، ایک کو سزائے موت دے دی، ایک قیدی کو، اور ایک کو چھوڑ دیا۔ اس نے کہا یہ لو، ایک کو میں نے زندگی دے دی ہے اور ایک کو موت دے دی، اب بتاؤ یہ کام تو میں بھی کر لیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دوسرا سوال کیا نا، وہ ناک آؤٹ کر کے رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تم ذرا اب مشرق سے نکالو اور مغرب میں غروب کرو۔ یہ ایسا سوال تھا، ایسی زبردست دلیل تھی کہ بے بس ہو کے رہ گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ بھی ایک بہت بڑا کام تھا کہ ایسے جیسے پہلے اپنے معاشرے کے مقابلے میں وہ ان کے بت قدے کے اندر ایک زبردست لاجک کے ساتھ اپنا کام کیا تھا، بالکل اس طرح ٹیبل ٹاک کے اندر یا فیس ٹو فیس اس بادشاہ وقت کو بے بس کر کے رکھ دیا۔ پھر لیکن اللہ نے اپنے دوستوں کی جیسے اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کو کہا نا خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے دوست، ان کی بڑی آزمائش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور آزمائش کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا حضرت ہاجرہ سے، اور بیٹا جب عطا فرمایا تو ساتھ ہی ایک حکم بھی دے دیا، ایک آزمائش، ایک امتحان، اپنے دوست کا امتحان۔ اللہ نے ان کو کہا کہ یہ اس کو بس میں چاہتا ہوں کہ وہاں آپ چلے جائیں اور وہاں چھوڑ دیں، یہ وہی جگہ جہاں آج خانہ کعبہ ہے، لیکن اس وقت نہ خانہ کعبہ تھا اور نہ کوئی آبادی تھی، بالکل بیابان جگہ تھی، اور جو لوگ مکہ سے ہو کے آئے ہیں انہیں اندازہ ہے کہ آج بھی وہ کتنے اس کے پہاڑ کتنے لک و دک قسم کے، کتنے پتھریلے پہاڑ ہیں۔ وہ اللہ کا شکر ہے کہ اب تو خانہ کعبہ کی آبادی کی وجہ سے وہ پورا شہر آباد ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی وجہ سے دنیا کا ہر رزق وہاں آج میسر ہے۔ لیکن اس وقت یہ کیفیت تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ کے ساتھ اور اپنے بچے کے ساتھ وہاں جاتے ہیں، اور حکم ہوتا ہے ان کو یہاں چھوڑ دیا جائے۔ آپ سوچیں نا کتنی بڑی آزمائش ہے ایک باپ کے لیے جس کو ایک بیٹا ملا ہے، بڑی دعاؤں کے بعد ایک بیٹا ملا ہے، اور اب کہا جا رہا ہے کہ بس اب اس صحرا کے اندر جہاں پانی بھی میسر نہیں یہاں چھوڑ دیا جائے۔ اس پہ بات الگ سے کریں گے کہ پھر اللہ نے کیا نعمتیں کی، کیسے آب زمزم عطا فرمایا، اور کیسے ان کے حضرت ہاجرہ کے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کو کیسے عزت دی۔ یہ بالکل الگ سے ایک بات ہے جس کو کیا جا سکتا ہے اور کرنا ہے انشاءاللہ۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش پہ بھی پوری اتری، اللہ نے ان کو پھر نوازا اس میں۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوتے ہیں، یعنی وہ کچھ کرنے کے، دوڑنے بھاگنے کے قابل ہوتے ہیں، باپ کا ہاتھ بازو بننے کے قابل ہوتے ہیں، یا اس کے قریب عمر میں پہنچتے ہیں، تو ایک اور خواب ان کو آتا ہے، اور وہ خواب وہی ہے جو جس سنت کو ہم ہر بقر عید پر، ذوالحجہ عید الاضحیٰ پر ہم پورا کرتے ہیں، اس سنت کو، وہ سنت کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں وہ خواب ایک بار، دو بار اور تین بار مسلسل دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، وہ حضرت اسماعیل کے سامنے۔ اب دیکھیں نا کتنی محبت ہوگی اس باپ کو اپنے بیٹے کے ساتھ، لیکن اللہ سے محبت کہیں بڑھ کے، وہ خلیل اللہ ہے،
بیٹے کی محبت کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, بیٹے سے بات کرتے ہیں. اور بیٹا بھی چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں, وہ کہتے ہیں اے والد محترم, اگر اللہ کا حکم ہے اور آپ کو خواب میں دکھایا جا رہا ہے, نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں, آپ کو اگر خواب میں دکھایا جا رہا ہے تو آپ کر گزریے جو آپ کو دکھایا جاتا ہے. اور ایسی مثال بھی دنیا میں کبھی اور کہیں نہیں ملتی کہ باپ محض اللہ کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. بالکل جو پدری شفقت ہے اور محبت ہے وہ بھی موجود ہے, اسی لیے بیٹے کو الٹا لٹایا جاتا ہے, اپنی آنکھیں بھی ان پہ پٹی باندھی جاتی ہیں بیٹے کی آنکھ پہ بھی, اور چھری چلائی جاتی ہے بیٹے کی گردن پر, اور اللہ تعالیٰ اس کو ایک بھیڑ یا مینڈے سے بدل دیتے. لیکن یہ کتنی بڑی آزمائش ہے جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرتے ہیں. یقیناً یہ ہمارے لیے بہت بڑی مثال ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر مختلف صورتوں کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی میں سنائی کہ کس انداز میں ایک جوان ابراہیم علیہ السلام چلتے ہیں اور بڑھاپے تک کتنی آزمائشوں سے گزرتے ہیں. لیکن ان آزمائشوں سے گزرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں تو اس میں پھر دعائیں کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ انہی کی دعا میں سے ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ ایک نبی ایسا بھیج, اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے اور اللہ تعالیٰ مکہ کو آج تک دنیا بھر کے رزق سے آراستہ کر دیتے. شاید دنیا میں کہیں اور وہ چیزیں نہ ملتی ہوں جو آج آپ کو مکہ کے اندر کھانے پینے کی رہنے کے لیے سہولتیں میسر. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں جو بھی کوئی قربانی کرتا ہے اللہ بڑا قدردان ہے, اس سے بڑھ کر کوئی قدردان نہیں. یہ ہمیں بات سمجھ لینی چاہیے. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سبق حاصل کرنے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو منظم اور ترتیب کرنا, اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. السلام علیکم.